اللهم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تشریف رکھیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو پیارے بچوں کیسے ہیں آپ لوگ؟ ماشاء اللہ. آج پھر ہمارا جو ہے وہ کلاس کا ٹائم ہو چکا ہے اور آج بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی اس کلاس میں کافی دلچسپ معلومات ہم حاصل کریں گے. تو آپ لوگ ریڈی ہیں؟ جی. تو آئیے پیارے بچوں ہم اپنی کلاس کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے کرتے ہیں. تو کون ہمیں قرآن پاک سنائیں گے؟ جی ماشاءاللہ آپ سنائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. سبحان اللہ. ماشاء اللہ انہوں نے کافی پیارے انداز میں ہمیں قرآن پاک کی تلاوت سنائی. اور بتائیے ذرا انہوں نے کون سی سورت کی تلاوت کی تھی؟ سورہ بقرہ. ہاں سورہ بقرہ کی تھی. اور یہ سورہ بقرہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے، سب سے بڑی سورت ہے اور سیکنڈ نمبر پر یہ آتی ہے. آئیے اب ہم اپنی کلاس میں نعت پاک کو شامل کرتے ہیں. آج ہمیں کون نعت شریف سنائیں گے؟ جی عبید بھائی ماشاء اللہ سنائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ایسا
बंदे को اے نور خدا کرنا جب وقت نظر ماشاء اللہ ہمارے عبید بھائی نے کافی پیارا ہمیں کلام سنایا اور قبر کی یاد تازہ کر دی، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ اس کے اندر ذکر تھا۔ کافی رقت انگیز یہ کلام ہے۔ آپ بھی عادت بنائیں کہ کم از کم جو ہے وہ دن میں 1 نعت 2 نعت تو پڑھ یا سن لیا کریں۔ اب اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، پہلے تو آپ یہ بتا دیں کہ اس سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ بیسک نالج آف اسلام۔ جی، اور اس سیگمنٹ میں ہم کرتے کیا ہیں؟ عقیدہ صرف عقیدہ؟ اسلام کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ ہاں، اسلام کی بنیادی باتیں اس کے اندر ہم سیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو 2 جگہ کے بارے میں بتاؤں گا، دیکھتا ہوں کون کون پہنچتا ہے۔ میں اس کا نام آپ کو بتاتا نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ جو جگہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے اس کو بنایا ہے، اور وہ بہت بڑا گھر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بنایا ہے۔ عبید بھائی کن کے لیے بنایا ہے؟ مسلمانوں کے لیے۔ ہاں، اور اس کی دیوار جو ہے وہ سونے چاندی کی اینٹوں کی بنی ہوئی ہے۔ سونے اور چاندی کی اینٹ وہاں پر موجود ہے، اور جو اس کا گارا ہے، اینٹ جوائن کرنے کے لیے ظاہر ہے سیمنٹ لگتا ہے، تو وہ جو ہے نا وہ مشک کا بنا ہوا ہے، مشک کا۔ اور زمین جو ہے وہ زعفران کی ہے۔ زعفران آپ نے دیکھا ہوگا، تعویذات وغیرہ میں یوز کرتے ہیں، اور وہ کافی مہنگا بھی ملتا ہے۔ اس کی زمین جو ہے نا وہ زعفران کی ہے اور عنبر کی ہے۔ اور جو ہم کنکر اپنی زمین میں دیکھتے ہیں یہاں پر، تو وہاں پر جو ہے وہ کنکریاں نہیں ہیں، بلکہ وہاں پر ہیرے اور موتی پڑے رہتے ہیں، جواہرات پڑے رہتے ہیں۔ امیجن کر رہے ہیں آپ کیسی جگہ ہے وہ؟ اور اس میں جو رہنے والے ہیں وہاں کے، ان کے لیے نہایت خوبصورت ہیرے، جواہرات اور موتی کے بڑے بڑے محلات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہاں پر رکھے ہیں۔ اور اس میں 100 درجے ہیں، اور ہر درجہ جو ہے وہ اس کی چوڑائی اتنی زیادہ ہے کہ جتنا زمین اور آسمان تک کا فاصلہ ہے، اتنا زیادہ جو ہے وہ درجوں کے درمیان ڈفرینس ہے۔ اور دروازے اتنے چوڑے ہیں وہاں کے کہ جو دروازے کا ایک بازو ہوتا ہے ایک طرف اور دوسری طرف، یہ دونوں طرف ہوتا ہے نا، تو وہاں پر ایسا ہے کہ اگر ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ تک ایک گھوڑا ہو اور وہ 70 برس تک دوڑتا رہے، تیز رفتار میں جو ہے وہ بھاگتا رہے، تو پھر جا کر اس کو 70 سال لگیں گے، پھر وہ وہاں پر جا کر پہنچے گا، ایک طرف سے دوسری طرف پہنچے گا وہ۔ سوچے اتنا بڑا اس کا دروازہ ہے، اور اس کے اندر ایسی ایسی نعمتیں ہیں جو کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ورنہ دنیا میں کیا ہوتا ہے، آپ سے میں کہوں کہ بھائی کوئی آپ کی نظر میں کوئی سب سے اچھی چیز سوچ لیجئے، اگر آپ چاہیں تو آپ کو وہ دلا دی جائے، تو آپ سوچیں گے یہ ہو وہ ہو، ایک محل ہو، میں راجہ بن کے رہوں۔ عموماً بچے کیا سوچتے ہیں کہ چاکلیٹ کا جو ہے وہ پیڑ مل جائے، اور اس کی جو ہے وہ ندیاں بہہ رہی ہو، اور کارٹون وغیرہ میں کہیں دیکھ لیتے ہیں کہ ایسی کوئی سٹی ہو جس کے اندر ہر طرف چاکلیٹ ہی چاکلیٹ ہو، زیادہ سے زیادہ یہ سوچیں گے۔ لیکن ایسی نعمتیں کہ بندہ سوچنے سے بھی قاصر ہے، سوچ بھی نہیں سکتا، وہ اتنی زیادہ اور اتنی اعلیٰ نعمتیں اس جگہ میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اور پھر وہاں پر نہ کسی طرح کی کوئی بیماری ہے، نہ کسی طرح کا کوئی ڈر ہے، وہاں پر جانے والا اس کو موت بھی نہیں آئے گی کبھی، اس کے اندر جو ہے وہ کسی طرح کی بھی وہاں پر تکلیف نہیں ہے، بلکہ ہر طرح کی وہاں پر نعمتیں ہیں اور آسائشیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ بندے کا ذہن میں آئے گا کہ مجھے کوئی سی چیز کھانی ہے، تو فوراً وہ چیز اس کے سامنے آ جائے گی۔ ایک پرندہ جیسے اڑ رہا ہے، وہ سوچے گا کہ ارے کافی ٹیسٹی لگ رہا ہے یہ پرندہ تو دیکھنے میں، تو وہ پرندہ آپ کے سامنے آ جائے گا، وہ بھی ریڈی ہو کر، بھون کر، تیار ہو کر۔ تو اتنی مقدس جگہ ہے، وہاں پر کون نہیں جانا چاہے گا؟ تو آپ لوگ پہنچ گئے، وہ پہنچ ہی گئے ہوگے کہ کون سی جگہ ہے عمومی طور پر؟ چلے سب بتا دیں۔ جنت ہے، وہ جگہ جنت ہے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو کس کے لیے تیار کیا ہے؟ مسلمانوں کے لیے، اور بالخصوص وہ جو گناہ نہیں کرتے، گناہ ہو جاتے ہیں الگ بات ہے، لیکن وہ توبہ کر لیتے ہیں۔ تو جب اتنی مقدس جگہ ہے، وہاں پر اتنی ساری نعمتیں ہیں، تو وہاں پر جانے کے لیے بھی کام ویسے ہی کرنے ہیں،
ایسا نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ گناہوں بھرے کام کرتا رہے اور پھر بعد میں سوچے کہ چلو بھائی اللہ تعالیٰ تو ہمیں جنت میں ڈال دے گا. تو اس کو کیا کہیں گے دنیاوی لینگویج میں؟ بے وقوف ہے ایسا شخص تو، کہ جب اس نے ویسے کام کیے ہی نہیں ہے. دنیا میں بھی آپ کی کلاس ہے جیسے، اگر کوئی ریڈنگ کر رہا ہی نہیں ہے، پڑھتا ہی نہیں ہے، دوستوں میں گپ شپ لگائے رہتا ہے، جب ٹیچر پڑھاتے ہیں، استاد پڑھاتے ہیں، اس کا دماغ کہیں اور ہی رہتا ہے، لیکن جب ایگزام کا موقع آئے گا تو وہ پاس ہو پائے گا؟ دنیا میں تو کیا ہوگا، چیٹنگ کر لے گا، کسی دوست سے پوچھ لے گا، یہ ہو سکتا ہے. لیکن جو آخرت کا امتحان ہے، قیامت میں جو ہوگا، وہ اس سے تو سب سے پاک ہے. وہاں پر تو اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ وہاں پر کسی طرح کی کوئی چیٹنگ ہو سکے. تو وہاں پر صرف اور صرف بندہ اپنی محنت یعنی اپنے اعمال کی وجہ سے پاس ہوگا. اور پاس ہونے کا نتیجہ کیا ہے؟ یہاں پر کیا ہوتا ہے، اگلی کلاس میں بٹھا دیتے ہیں، لیکن وہاں پر ایک ہی بار ایگزام ہوگا اور وہاں پر پاس ہونے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جنت ہوگا. یعنی اس کو جنت مقام ملے گا، اللہ تعالیٰ اس میں اسے ہمیشہ رکھے گا. اللہ کریم ہم سب کو بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جنت الفردوس میں ان کا پڑوس عطا فرمائے. آمین. اب اس کے اپوزٹ ایک اور گھر ہے، وہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے. یعنی جیسا یہاں پر ہے کہ ہر طرح کا سکون ادھر موجود ہے جنت میں، لیکن وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر سکون نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، سکون ہے ہی نہیں وہاں پر. یہاں پر نعمتیں ہیں، وہاں پر نعمت جو ہے وہ ہے ہی نہیں، ہر طرف عذاب ہی عذاب ہے، اور بالکل وہ گھپ اندھیرا ہے، اور وہاں پر تیز کالی آگ ہے. آگ جو ہے وہاں کی کیسی ہے؟ کالی آگ ہے. آپ نے دنیا کی آگ کو دیکھا ہوگا، اس کا رنگ کیسا ہوتا ہے؟ اورنج ہوتا ہے، ریڈ ہوتا ہے، گیس سے جو نکلتی ہے بلو بھی ہو جاتی ہے کبھی کبھی. لیکن آتا ہے حدیث پاک میں کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے اس کو 1000 سال تک بھڑکایا ہے، اس آگ کو، جس مقام کا بھی میں آپ کو بتاؤں گا. 1000 سال تک بھڑکایا تو وہ آگ جو ہے وہ ریڈ ہو گئی، سرخ ہو گئی. پھر اس کو 1000 سال تک بھڑکایا. کتنے ہزار سال تک؟ ہاں، اس کو بھڑکایا، پھر وہ آگ سفید ہو گئی. پھر ان فرشتوں نے 1000 سال تک بھڑکایا تو اب وہ کالی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ روشنی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. کیونکہ دنیا میں کہیں آگ لگتی ہے تو روشنی ہو جاتی ہے نا وہاں پر، لیکن وہ آگ ایسی ہے وہاں کی کہ وہاں پر روشنی ہے ہی نہیں، وہ سیاہ رنگ کی ہے، بلیک رنگ کی ہے. اور یہ بدکاروں کے لیے ہے، اور جو دنیا میں اسلام نہیں لایا تھا اس کے لیے یہ آگ ہے اور وہ مقام ہے. اس جگہ کی آگ اتنی تیز ہے کہ اگر سوئی کا جو سوراخ ہے نا، سوئی کا جو سوراخ ہوتا ہے کتنا چھوٹا ہوتا ہے، بہت زیادہ باریک ہوتا ہے، اگر اس سوراخ کے برابر اگر اس کو کھول دیا جائے تو ساری دنیا والے سب کے سب اس کی گرمی سے مر جائیں. اور وہاں کے جو فرشتے ہیں جو لوگوں کو وہاں پر عذاب دیں گے، اگر وہ دنیا میں آ جائے تو اس کی ڈراؤنی صورت دیکھ کر تمام لوگوں کی جان نکل جائے، کوئی زندہ نہ بچے، ایسی وہاں کی سچویشن ہوگی. اور طرح طرح کا عذاب دیا جائے گا، بڑے بڑے سانپ بچھو کاٹیں گے، بھاری بھاری ہتھوڑے سے جو ہے وہ ان کے سر کچلے جائیں گے. بھوک پیاس بہت لگے گی، تیل کے تلجھٹ کی طرح ایسا کھولتا ہوا پانی ہوگا. جیسے تیل دیکھیے جب ابلتا ہے تو کیسے اس کے اندر سے باریک باریک ڈراپس نکلتے ہیں، اچھلتے ہیں، ویسے ہی وہ پانی بھی اتنا زیادہ گرم ہوگا اور وہ ان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، اور پیپ پینے کو اور کانٹے دار زہریلا پھل ان کو کھانے کو ملے گا. کیونکہ جب بھوک لگ رہی ہوگی تو پھر وہ کانٹے دار پھل ہوگا، پیپ ہوگا پینے کے لیے، وہ اتنا گرم پانی ہوگا، جیسے ہی وہ اس کو کھائیں گے تو یہ گلے میں رک جائے گا. کانٹے دار جو پھل ہوگا جب کھائیں گے تو گلے میں رک جائے گا، اور پھر اس کو اندر اتارنے کے لیے وہ لوگ پانی مانگیں گے تو ان کو وہی کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا. اس کے پینے سے ان کی جو آنتیں ہیں نا، وہ جیسے ہی وہ پانی پئیں گے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو کر وہ بہہ جائے گی. ذرا آپ سوچیں پیارے بچوں کہ یہ تو صرف ہم ابھی پڑھ رہے ہیں نا، پڑھنے سے کیسے تصور کر رہے ہیں تو کتنا خوف آ رہا ہے، لیکن جو لوگ وہاں پر رہیں گے اللہ کی پناہ کی تکلیف میں مبتلا ہوں گے. تو ہمیں بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے، ہمیشہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس سے حفاظت طلب کرنی چاہیے، اس مقام سے ہمیں حفاظت طلب کرنی چاہیے. تو آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ کس مقام کی بات ہو رہی ہے؟ جی کس کی بات ہو رہی ہے؟ دوزخ کی. اللہ کریم ہم سب کی جو ہے وہ دوزخ سے حفاظت فرما کر جنت میں اپنے محبوب کا پڑوس عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
تو پیارے بچوں آئیے اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے آؤ عربی سیکھیں۔ اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو کچھ فوٹوز دکھاتے ہیں، اس کی ہم آپ کو عربی بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کچھ تختیاں ہیں، لے لو۔ تو پیارے بچوں یہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ چیونٹی ہے۔ اس کا ذکر جو ہے وہ قرآن شریف میں بھی ہے، سورہ نمل، پوری سورت ہی اس کے نام کی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو آج ہم دیکھیں گے کیسے لکھتے ہیں۔ ہو گیا؟ ماشاءاللہ۔ چلیے اب دیکھتے ہیں آگے آپ کو کیا دکھایا جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہنی بھی مطلب شہد کی مکھی۔ اس کو کہتے ہیں عربی میں نحلن۔ نحلن۔ سورہ نحل آپ کو پتا ہوگا، قرآن شریف میں سورہ نحل ہے، قرآن پاک میں اللہ کریم نے اس کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ تو قرآن شریف اگر آپ لوگ توجہ کے ساتھ پڑھیں گے، تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے تو ہر چیز اس کے اندر موجود ہے۔ ماشاءاللہ۔ کس کس کا ہو گیا؟ عبید بھائی کا ماشاءاللہ بہت پیارا ہے۔ اس کا پینٹ آپ کا بھی اچھا ہے۔ یہ آپ نے کیا کر دیے؟ ڈالا تھا تو ہو گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، صحیح ہے، آپ کا بھی صحیح ہے، صحیح ہے ماشاءاللہ۔ ابھی صحیح صاحب لکھ ہی رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہوا آپ کا؟ دکھائیے ماشاءاللہ۔ چلیے پھر رکھ دیجیے۔ تو پیارے بچوں آج بھی ہم نے جو ہے وہ عربی کے کچھ الفاظ سیکھے، اور آج تو ایسے الفاظ سیکھے ماشاءاللہ یہ قرآن پاک میں بھی آئے ہیں، اور جب آپ ترجمہ پڑھیں گے، عربی آپ کو آتی ہوگی، تو پھر قرآن شریف پڑھنے میں بھی آپ کو لطف آئے گا۔ کیونکہ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ جب نماز میں لطف نہ آئے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے کہ ایک یہ بھی آپ کام کر سکتے ہیں کہ جو قرآن شریف کی صورتیں آپ پڑھتے ہیں نماز میں، اس کی آپ تفسیر، ترجمہ یاد کر لیجئے۔ تو جیسے ہی امام صاحب جو ہوں گے تلاوت کریں گے تو آپ کے ذہن میں اس کا ترجمہ آتے رہے گا، تو آپ کو لطف بھی آئے گا، مزہ بھی آئے گا پڑھنے میں، ٹھیک ہے؟ تو آئیے اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام کیا ہے؟ مقدس ہستی۔ آج بھی پھر میں آپ کو جو ہے وہ نام نہیں بتاؤں گا، آپ پہچانیے گا، ٹھیک ہے؟ کون ہے وہ؟ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہے علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام، آپ نے تو نام ان کا سنا ہوگا، جانتے ہیں آپ، کتنے زیادہ حسین اور مشہور پیغمبر ہے یہ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں، یہ والد صاحب ہیں، اور ان کی بشارت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود حضرت سارہ کو دی ہے۔ بشارت مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوشخبری ہوتا ہے۔ تو کوئی پہنچے، کیا نام ہے ان کا؟ تو یوسف علیہ السلام کے والد ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ بتائیے۔ یعقوب علیہ السلام۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ہمارے ان اسٹوڈنٹ نے کافی پیارا جواب دیا، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو مطالعے کا بھی ذوق ہے۔ آپ لوگ بھی اپنے اندر جو ہے وہ کتابیں پڑھنے کا ذوق پیدا کیجئے، ٹھیک ہے؟ ہاں۔ تو یعقوب علیہ السلام کا آج ہم تعارف سنتے ہیں۔ ان کا نام پاک جو ہے وہ یعقوب ہے، اور ان کا لقب اسرائیل ہے۔ کیا لقب ہے ان کا؟ اسرائیل۔ قرآن شریف میں آپ نے دیکھیے بار بار سنا ہوگا، پڑھا ہوگا
یا بنی اسرائیل، ایسا آتا ہے نا جی. تو اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے یعقوب علیہ السلام، اور بنی کا مطلب ہوتا ہے بیٹے، اولاد. تو اللہ کریم جو ہے وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے خطاب فرماتا ہے جہاں کہیں بھی آتا ہے. تو اور اسرائیل جو ہے وہ اس کا میننگ جو ہے عبداللہ ہے، یعنی اللہ کا بندہ. اس کو عبداللہ ہم عربی میں کہتے ہیں، اور اسرائیل یہ دوسری زبان ہے، تو اسرائیل کا مطلب بھی ہوتا ہے عبداللہ. آپ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہی حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو فرشتوں کے ذریعے آپ کی آمد کی بشارت دے دی گئی تھی. اور جب حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر مبارک 60 سال کی ہوئی، کتنے سال کی؟ 60 سال کی ہوئی، تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. سوچیے آپ 60 سال کی عمر میں. ان لوگوں کو یہاں پر درس میں حاصل کرنا چاہیے جو نا امید ہو جاتے ہیں اللہ کی رحمت سے، اولاد سے جو ہے وہ نا امید ہو جاتے ہیں کہ اب جو ہے ہم صاحب اولاد نہیں بن سکتے. اللہ کریم ہے، اللہ ہر شے پر قادر ہے. کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اللہ پر بھروسہ ہو، سچا یقین ہو، کیونکہ اللہ کریم ہے. جب آپ دیکھیں کہ ایک پتھر ہے اور اس پتھر کے اندر ایک کیڑا رہتا ہے، اللہ کریم اس کو وہاں پر بھی رزق پہنچاتا ہے. اس کے اندر نہ ہوا جا سکتی ہے، نہ کسی طرح کی روشنی جا سکتی ہے، لیکن وہ وہاں پر بھی پال رہا ہے. خود بچے کو جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں اللہ کریم رزق دے رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ اللہ کی رحمت ہے. تو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت پر امید رکھنی چاہیے. جی آئیے ایک واقعہ سنتے ہیں. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ملک الموت علیہ السلام سے دوستی تھی. تو ایک مرتبہ کیا ہوا، آپ نے جو ہے نا وہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے دوست سے کہا، کیونکہ وہ آئے تھے ان کی روح نکالنے. ملک الموت علیہ السلام پتہ ہے نا آپ کو کیا کام کرتے ہیں، ان کا کیا کام ہے؟ روح نکالنے کی. جی حضرت ملک الموت علیہ السلام کی ذمہ داری روح نکالنے کی ہے، اور ان کا نام ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام. کیا نام ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام. تو سوچئے وہ اللہ کے نبی ہیں، ان سے دوستی ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ جب آپ میری روح نکالنے آئیں گے نا ابھی، تو آپ مجھے اس سے پہلے اپنے 3 قاصد بھیجیے گا، علامتیں، سمٹمز. تو کیا ہوا، ایک دن حضرت ملک الموت علیہ السلام آ گئے روح نکالنے. تو آپ سے کہا کہ چلیں، آپ کا جو ہے وہ اب وقت تو دنیاوی طور پر مکمل ہو چکا ہے، اب آپ کی روح نکالی جائے گی. تو انہوں نے فرمایا کہ آپ نے تو بولا تھا کہ میں اپنے 3 قاصد بھیجوں گا، تو آپ نے تو ابھی تک ایسا کوئی ظاہر نہیں ہوا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ حضور میں نے اپنے وعدے کے مطابق 3 قاصد بھیجے تھے. جو آپ کے سیاہ بال تھے، جو بلیک آپ کے ہیئرز تھے، وہ جب سفید ہو گئے، وائٹ ہو گئے، تو یہی میرا پہلا قاصد تھا. موت کے قریب ہونے کی یہ پہلی نشانی تھی، علامت تھی کہ بال بندے کے سفید ہو جاتے ہیں. پھر میرا دوسرا قاصد بھی آپ کے پاس آیا کہ آپ کے بدن میں جو توانائی تھی، جو چستی اور پھرتی تھی، لیکن وہ دھیرے دھیرے وہ ڈھلنے لگ گئی. تو یہ میرا دوسرا قاصد تھا. اور تیسرا قاصد میرا یہ تھا کہ جب آپ کا بدن آگے کی طرف جھک گیا تو اب جو ہے وہ موت کی طرف قریب ہو گئے. تو پیارے بچوں، یہاں ہمیں سیکھنے کے لیے ملتا ہے کہ یہ جو ہے نا، یہ جب ہماری زندگی آگے بڑھ رہی ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں. بعض لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں، بچے برتھ ڈے منا رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس قدر وہاں پر گناہ ہو رہے ہوتے ہیں. ڈی جے بجا رہے ہیں، گانا بجا رہے ہیں، پارٹیاں ہو رہی ہے، ڈانس کر رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں، ویسٹ کرتے ہیں کیک کو. لیکن حقیقت میں جو برتھ ڈے منانا ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو موت کے قریب ہو رہے ہیں. بندہ تو اپنی موت سے زیادہ جو ہے وہ قریب ہو رہا ہے. تو اسی لیے ایسے خرافات سے بچنا ہے اور ہمیں اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے. تو آپ لوگ بھی جب برتھ ڈے منائیں گے، اپنی یوم ولادت منائیں گے، تو کیسے منائیں گے؟ عبید بھائی آپ کیسے منائیں گے؟ فاتحہ کر کے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، انہوں نے کافی اچھا، فاتحہ کر کے آپ منائیں گے. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیے. ہاں، درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ اپنے گھر میں محفل رکھ سکتے ہیں، نعت کی محفل رکھ لی، کچھ اسلامی بھائیوں کو بلا لیا، آپ نے نعت پڑھ لی، انہوں نے نعت پڑھ لی، آخر میں فاتحہ ہو گئی. تو یہ بھی انداز ہے برتھ ڈے منانے کا. قرات کر سکتے. ہاں، قرات بھی کر سکتے ہیں. ہم لوگ فاتحہ
فاتحہ کرتے ہیں اور نعت بھی پڑھتے ہیں. آپ لوگ دیکھیے ماشاءاللہ یہ پیارے بچے یہ گوونڈی میں رہتے ہیں اور کافی اچھی نعت بھی پڑھ رہے ہیں. دیکھیے ان کی بچپن سے کیسی تربیت ہو رہی ہے. تو یہ اپنے برتھ ڈے پر ایسا کرتے ہیں. تو یہ جو بچے ہوتے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہوتے ہیں، اور جب بھی نعمت ملتی ہے تو دینے والے کا شکر ادا کرتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے. تو جب بھی اولاد ملی ہے تو نافرمانی نہ کی جائے، اس کا شکرانہ ادا کیا جائے، اس کی فرما برداری کی جائے. ٹھیک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آئیے اب اپنی کلاس کے آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. اس سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ گڈ ہیبٹس. اور اس کے اندر ہم اپنے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سیکھتے ہیں اور آداب بھی سیکھتے ہیں. آج ہم سنیں گے لباس کے بارے میں. لباس مطلب کپڑے اور جو ہم پہنتے ہیں وہ. تو اللہ کریم کا یہ احسان عظیم ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں لباس کی دولت عطا کی. لباس سے ہم سردی گرمی کے اثرات سے اپنی حفاظت کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں. یہ لباس ہماری زینت کا بھی سبب بنتے ہیں کہ کوئی بندہ اچھا لباس پہنتا ہے تو وہ اچھا لگتا ہے، خوبصورت نظر آ رہا ہوتا ہے. تو یہ زینت کا ہماری سبب بنتا ہے اور سبب وقار بھی ہے. وقار مطلب عزت. کیونکہ آپ دیکھیے گا کہ معاشرے میں جن لوگوں کے لباس آلودہ ہوتے ہیں، گندے ہوتے ہیں، تو وہ ان کو اتنی زیادہ رسپیکٹ نہیں دی جاتی. لیکن پہلی بات، رسپیکٹ کے لیے ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں کس لیے کرنا ہے؟ اچھے لباس کس لیے پہننے ہیں؟ کیونکہ سنت ہے، سنت کی خاطر پہننا ہے، سنت کی نیت سے پہننا ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک اور صاف ستھرے لباس پہنے تھے، اسی لیے ہم پہنتے ہیں. سفید لباس ہر لباس سے بہتر ہے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو پسند بھی فرمایا ہے. کون سے لباس کو؟ سفید لباس کو. کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سفید لباس پہنو کیونکہ یہ زیادہ صاف اور پاکیزہ ہے، اور اپنے مردوں کو بھی اسی میں کفناؤ. یعنی سفید لباس کے اندر ہی اپنے مردوں کو کفن پہنایا کرو. تو اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اس کے اندر کیا فرمائی؟ رہنمائی فرمائی، تربیت فرمائی. اور جب کپڑا پہننے لگے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سوچیں پیارے بچوں آپ کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ لباس بھی اسی نے دیا ہے اور زینت بھی اسی نے دی ہے. ہم ایک دعا پڑھ لیتے ہیں تو وہ اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے. حالانکہ دعا پڑھنے کی جو توفیق ہے وہ بھی اسی نے دی ہے. کتنے لوگ ہیں ایسے کہ جو لباس پہنتے پر دعا تو دور کی بات ہے، وہ بری نیت سے لباس پہن رہے ہوتے ہیں کہ گناہوں بھری جگہ جاؤں گا، فلاں کو میں اچھا لگواؤں گا، معاذ اللہ یہ بہت سارے فاسد خیالات ہوتے ہیں اس کے پیچھے. اور ان کے لباس بھی معاذ اللہ ویسے ہوتے ہیں، کیسے ستر دکھ رہا ہوتا ہے، جینس چل رہی ہوتی ہے پھٹی پھٹی، گھٹنے دکھ رہے ہیں، ران دکھ رہی ہے. تو ایسے لباس بھی ہمیں نہیں پہننے چاہیے. جو کوئی پہنتا ہے اس کی ہمیں اصلاح کرنی چاہیے. جی عبید بھائی کچھ بول رہے ہیں آپ؟ کوئی تو نماز میں بھی پھٹی پہن کے آتے ہیں اور اس کے اوپر رومال باندھ لیتے ہیں. جی عبید بھائی صحیح فرما رہے ہیں، ایسا بھی کرتے ہیں. یعنی ان کو پتہ ہے کہ یہ غلط ہے، جبھی تو رومال باندھ رہا ہے نا. ان کو پتہ ہے کہ یہ چیز غلط ہے، لیکن وہ لوگ کیا سوچتے ہیں صرف نماز پڑھتے ہی ٹائم غلط ہوگی. نماز کے علاوہ بھی تو غلطی ہے نا. وہ اپنا ستر دکھانا، ستر کا مطلب مرد کا جو ستر ہے نا وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، اس کو دکھانا لوگوں کے سامنے ناجائز اور حرام ہے، گناہ کا کام ہے. اور نماز میں بھی کھلا رہا تو اس کے بھی مسائل ہے، پھر نماز نہیں ہوگی. کافی لوگ ہوتے ہیں رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں تو ٹی شرٹ اتنی چھوٹی ہوتی ہے، ان کا ستر دکھ رہا ہوتا ہے. تو ایسے لباس پہننے کیوں؟ پردے میں پردہ کرنا چاہیے، اچھے لباس پہننے چاہیے جو پھٹے پرانے نہ ہو، جس کے اندر ستر ظاہر نہ ہو رہا. جی عبید بھائی پھر کچھ بولیں گے؟ ٹھیک ہے. تو ہم سن رہے تھے کپڑا پہننے کی دعا. جب کپڑا جو ہے وہ پہنا جائے تو اس وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے، آپ لوگ یاد بھی کر لیجئے گا. الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. یہ آپ کو اسکرین پر دکھا دی جائے گی، آپ لوگ جو ہے وہ اس کو یاد کر کے آئیے گا. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں جب موقع ملا تو سنیں گے انشاءاللہ. اور پہنتے وقت سیدھی طرف سے شروع کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. اور
پہلے کرتا پہنے پھر پاجامہ پہنے. ایسا نہیں کہ پہلے پاجامہ پہن لیے پھر کرتا پہن لیے. پہلے آپ کو کرتا پہننا ہے پھر پاجامہ پہننا ہے. تو پیارے بچوں ہمیں جو ہے نا وہ ہر جگہ دینی لباس ہی پہننا چاہیے جو بالخصوص دین سے وابستہ ہوتے ہیں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہے, دارالمدینہ میں پڑھ رہے ہیں, اسکول میں پڑھ رہے ہیں دارالمدینہ کے, تو ہمیں جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہے کہ صرف اسکول تک ہی اس لباس کو رکھیں, گھر پر جا کر بھول جائیں. بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو کلاس میں سر کے سامنے تو ٹھیک ہے, لیکن جب گھر پر چلے گئے, دوستوں میں چلے گئے, تو حضرت نے جو ہے وہ پھر اپنا وہ لباس اتارا, پھر ٹی شرٹ چڑھا لی اور پینٹ چڑھا لی, اور پھر وہی پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ وہی ہے. تو ایسا نہ کریں, لباس اپنا جو ہے وہ ایک مخصوص رکھیں, دینی لباس ہمیں پہننا ہے. اور امامہ باندھنے کی بھی عادت ڈال لیجئے, کیونکہ یہ بھی ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ حدیث شریف میں ہے امامہ ضرور باندھا کرو کیونکہ یہ فرشتوں کا نشان ہے, اور اس کے شملے کو پیٹھ کے پیچھے لٹکا لو. یہ جو شملہ ہوتا ہے نا, اس کو پیٹھ کے پیچھے لٹکا لو. تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفید لباس پہنا کرتے تھے. کون سا لباس پہنتے تھے پیارے بچے؟ سفید. جی ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ کریم ہم سب کو فیشن والے لباس سے بچا کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق لباس پہننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. تو پیارے بچوں آج کی ہماری کلاس مکمل ہوئی. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی توجہ کے ساتھ آپ لوگ ماشاءاللہ سماعت کر رہے تھے. تو پہلا سوال میں آپ سے عرض کروں گا, یہ بتائیے حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ جی آپ بتائیے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے. اس کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ چلیں آپ. عبداللہ. عبداللہ. اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے عبداللہ, اور عبداللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں پتا. اللہ کا بندہ. 3 قاصد بتا دیجیے آپ کون کون سے, آپ بتائیے صرف. نمبر 1 بال سفید ہونا. آپ بتائیے دوسرا. پہلا بال سفید ہونا, دوسرا جو چستی بدن میں تھی وہ چلے جانا, تیسرا بدن آگے کی طرف جھک جانا. ہاں. یہ بتائیے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سے رنگ کا لباس پسند تھا؟ چلیں سبھی بتا دیجیے. جی ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو پیارے بچوں اور ایف جین چینل کے ناظرین, آپ نے ہمارا یہ سلسلہ جس کا نام کلاس ٹائم ہے ملاحظہ فرمایا. یوں ہی ہمارے آپ دیگر سلسلے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ بنے رہیں. انشاءاللہ تعالی نئی معلومات کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے والدین کا, اپنے گھر والوں کا خاص خیال رکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما